اور کل ہم نے پڑھا تھا استنجا کے بارے میں. استنجا کرنا سنت کب ہے، کب واجب ہے اور کب فرض ہے. یہ مسائل سمجھ آ گئے تھے آپ کو؟ درہم کی مقدار سے کم کم نجاست ہو تو معاف ہے. یہ کیوں معاف ہے؟ اس پر آپ کو میں نے ایک بات بیان کی کہ کیوں معاف ہے. اس وجہ سے درہم کی مقدار سے کم کم نجاست ہو تو وہ معاف ہے. کیوں؟ ابھی ویسے بات کو اس کو مسئلے پر آ رہا ہوں. ابھی ویسے آپ کو یہ مسئلہ ہر مسئلے کی وجہ ہے کہ کیوں ہے گا، کس آیت سے یہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے یا قیاس سے ثابت ہے، وہ آپ کے ساتھ بیان نہیں کر. لیکن اس مسئلے میں نے بیان کیا تھا کہ کیوں کہا گیا ہے کہ ایک دن کی مقدار معاف کیوں ہے. اس کی وجہ بیان کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاف اس لیے رکھی گئی اتنی ساری کچھ نہ کچھ ریاست جو ہے اس سے بچنا بننے کے لیے مشکل ہے. اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ جو پتھر کے ساتھ استنجا کرے تو مکمل طور پر اس سے صفائی حاصل نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اجازت کے اجزاء جو ہے وہ رہ جاتے ہیں جسم پر. اس وجہ سے اس کو معاف قرار دیا گیا. تو اب آگے استنجا کا طریقہ ہم نے بلکہ اس کے بارے میں ایک اور چیز پڑھی تھی. اگر صرف پتھر کے ساتھ استنجا کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، صرف پانی کے ساتھ کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، پتھر اور پانی دونوں استعمال کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مرد کے لیے استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ یا پیر لٹکے ہوئے ہو تو پہلے پتھر کو آگے کی جانب سے پیچھے کی طرف لے کر جائے. مردوں کی طرفگاہ کے ساتھ دو چربی کی گولیاں ہوتی ہے جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے یہ چیزیں کیوں بنائی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے. عام طور پہ جب کسی بندے کو، خاص طور پر جانوروں کو، مطلب ان کی جو ہے نا وہ ان کو پچی کرتے ہیں تو یہ چیزیں دبا دیتے ہیں. اس سے بندہ مر بھی سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ انسان کی وہ جو شہوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو گرمی کے موسم میں ان کی دل جو ہے یہ لٹک جاتی ہے. تو اس لیے بول رہے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں خش یا تو ایک کو بولتے ہیں خش یا تو عربی میں، اور دو کو خش یا ہے تصویر لکھا ہے. جب خصوصیت ہے لٹکے ہوئے ہو تو اگر پتھر استعمال کرے تو پہلے پتھر کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پہلا پتھر اگر پہلے پتھر کے ساتھ صفائی کرنے لگے گا تو اگر آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ یا خوشیوں کے ساتھ دل کے ساتھ وہ نجاست لگ جائے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کا پہلا پتھر جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے اور دوسرے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر جائے اور پھر تیسرے پتھر کو پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے. اس سے اگر یعنی وہ سمجھتا ہے کہ نجاست بالکل صاف ہو گئی ہے تو کافی ہے، لیکن پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ 3 سے کم پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 3 بھی، اور وہ بھی ہے کہ 3 استعمال کریں لیکن زیادہ بھی ضرورت پڑے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہوگی گرمیوں کے موسم پہ جب کچھ یا طے لٹکے ہوئے ہو تو پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے. تو یہ پہلی سمجھ آ گئی، پہلی بات. تو پھر آگے سے دوسرا کیا ہے، پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف. لیکن جب کچھ یا طے لٹکے ہوئے نہ ہو، یعنی سردی کا موسم ہے، تو پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے اور پھر ذرا پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے تو دوسرے کو آگے سے پیچھے کی طرف اور تیسرے کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر جائے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہلے پتھر کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے تاکہ اس کی فرض شرمگاہ جو ہے آلودہ نہ ہو، اس کے ساتھ اجازت نہ لگے. یہاں تک تو بات ہوگی پتھر کی. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استنجا کرتے ہوئے پہلا پتھر یا جو بھی چیز استعمال کر رہی ہے، کوئی کپڑا ہے یا ٹشو ہے یا کچھ بھی ہے، تو پہلے پتھر کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے تاکہ اس کی فرض آلودہ نہ ہو، اس کے ساتھ نجاست نہ لگ جائے. پتھر استعمال کر لینے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے. یعنی اگر پانی سے استنجا کرنے لگے تو پھر بھی بہتر یہ کہ ایک دفعہ خاص طور پر بائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ نجاست کو صاف کرنا ہوتا ہے اس لیے بائیں ہاتھ سے مرتبہ دھو لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بدن سے پہلے کوئی چیز کھائی ہو،
کھانا کھایا ہو یا تو وہ اس کے اثرات کھانے پہ موجود ہو، ہاتھ پہ موجود ہو جائے، کچھ کبھی اس کا ذائقہ یا اس کا کچھ کبھی اثرات موجود رہتے ہیں، تو اس طرح وہ ہاتھ جو ہے جو اس نے کھانے میں لگایا تھا، تو اس ہاتھ کو جب نجاست کے لیے استعمال کرے گا تو یہ اس کی توہین ہوگی، اس لیے وہ پہلے ایک دفعہ ہاتھوں میں پانی ڈال لیں اور استعمال کرنے سے پانی سے پتھر استعمال کر لینے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے، اس کے بعد مقام نجاست کو پانی کے ساتھ دھوئے اور ایک انگلی کے ساتھ اس جگہ کو ملے، ایک انگلی کے ساتھ نجاست کی جگہ کو ملے، ضرورت ہو تو 2-3 انگلیاں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ استنجا کی ابتدا میں مرد پہلے درمیانی جو بڑی انگلی ہوتی ہے اس کو یعنی اگر 2-3 انگلیاں استعمال کرتا ہے تو یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے اس کو اونچا رکھے، پھر اس کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے ایک اشارت والی انگلی ہے نا، بڑی انگلی کے بائیں طرف جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ساتھ ملا لے، صرف ایک انگلی پر ہر اس کو بولتے ہیں بن سر، اس کے نام ہے عربی میں، یہ درمیان والی جو انگلی ہے اس کو وسطیٰ بولتے ہیں، جو بڑی انگلی ہے لمبی انگلی ہے اسے وسطیٰ درمیانی انگلی کہتے ہیں، کیونکہ 2 ایک طرف ہے 2 ایک طرف ہے، یہ درمیان میں اسے وسطیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے جو شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری ہے انگلی ہے، دوسری طرف جو انگلی ہے اس سے بن سر بولتے ہیں، تو یہ ساتھ ملا لیں۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ابتدا میں ہی وسطیٰ درمیانی انگلی اور بن سر یہ دونوں انگلیوں کو ان کو باقی انگلیوں سے اونچا رکھے، مطلب ان 2 انگلیوں کے ساتھ طہارت حاصل کرے تاکہ اس سے لذت ہو حاصل ہونے کا اندیشہ نہ ہو، خوب اچھی طرح صفائی کرے تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ روزہ دار نہ ہو تو شریر کو خوب ڈھیلا رکھے، یہ جو آنت ہوتی ہے جس سے ریاست آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس پہ کھلا بیٹھنا بھی چاہیے اور اس کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ نجاست کچھ بھی جو ہے نا وہ اس میں نجاست کے اثرات باقی رہ نہ جائے، تو اس طرح سے اسے استنجا کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو انہوں نے کہا کہ اچھی طرح سے صفائی کرے تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ یہ جو آنتیں جو ہے آنتوں میں ایک ہوتی ہے چکراہٹ کی ہوتی ہے، جس چکراہٹ کے ہونے سے ہی یہ جسم سے نجاست باہر خارج ہوتی ہے، اگر وہ چکراہٹ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر بندے کو اس میں سوتے بن جاتے ہیں آنتوں میں اور نجاست باہر نہیں آتی ہے، تو وہ جو اس کے ساتھ نجاست کو بدن صاف کر دے، اس کے ساتھ وہ جو چکراہٹ جو ہوتی ہے جو آنتوں سے بیٹے سے آتی ہے، تو وہ جب صاف ہو جائے، وہ جب ختم ہو جائے تو سمجھے کہ استنجا ہو گیا اور صفائی حاصل ہو گئی ہے، ریاست کے اجزاء بھی ختم ہو گئے اور وہ جو اکراہٹ سی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب صفائی ہو چکی ہے، استنجا ہو گیا ہے۔ اور اگر بندے کو مطلب ایک لوٹے سے اس نے استنجا کیا ہے، اگر اس کو دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ مزید پانی استعمال کر سکتا ہے، 2 دفعہ بھی کر سکتا ہے، 3 دفعہ بھی کر سکتا ہے، تو جب تک اس کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر جو ہے اس کی طہارت استنجا اس کا مکمل ہوگا۔ جب استنجا سے فارغ ہو تو دوبارہ اپنے ہاتھ دھو لے، اگر روزہ سے ہو تو کھڑا ہونے سے پہلے شریر کو یا اس جگہ کو جو کہ ریاست خارج ہوتی ہے اس کو خشک کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ اس پہ رہ جائے اور وہ آنکھ کے اندر چلا جائے، جب اگر کھڑا ہو تو آنکھ کے اندر چلا جائے تو جسم کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو، کسی راستے سے بھی داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزے میں اس کا احتیاط کر لیں، یا تھوڑی دیر بیٹھ جائے تاکہ وہ جو قطرات جو ہے وہ گر جائے اور ان کے قطرات کے کسی بھی ایک قطرے کا بھی اندر آنکھ میں جانے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس طرح اس کا استنجا مکمل ہو جائے گا اور وہ اس کا روزہ بھی قائم رہے گا۔ تو ایک اور اس میں مسئلہ آ گیا، تو جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، اور جسم سے کوئی نجاست خارج ہو تو وضو ٹوٹتا ہے۔ عام طور پہ کل بلکہ بھی ایک وجہ نہیں مسئلہ، ایک عورت ہے اس نے بھی وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس نے کپڑے اتارے ہیں یا کپڑے چینج کیے ہیں، یا اس نے کسی کے سامنے اس کا کپڑا اتر گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اب یہ پوچھنے والا بھی اس میں بدلے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ تمہارا دماغ کام کرتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کا اصول کیا ہے، آگے اس کو مسئلے آئے گے لیکن ویسے بات آگے نہیں کہہ رہا۔ وضو ٹوٹنے کا اصول کیا ہے کہ جب جسم سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اب عورت کا اگر دوپٹہ اتر گیا ہے یا اس کے بازو میں سے ننگے ہو گئے
تو اس کو وضو ٹوٹنے کی کون سی بات آ گئی کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے؟ تو لوگوں نے ایسے جائے زیادہ باتیں چھوڑی ہوتی ہے اور ہمارے سے مسئلہ پوچھا جائے وہ بھی اس کو لے نکل پڑتا ہے یا بات کو کرتے ہیں لوگ ایسے کہتے ہیں. تو جب اصول پڑھے ہو آپ نے تو پھر اس اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی روشنی میں نماز سے ٹوٹ جائے گی. اگر نماز بندہ پڑھ رہا ہے دوران نماز کا سطر جو ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے جسم کو اور کوئی حصہ اگر کھل جائے گا اور ایک رکن کی مقدار جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے جیسے ایک رکوع ادا ہوتا ہے اتنی دیر اگر اس کا وہ سطر کھلا رہا جیسے سر کے بال رنگے ہو گئے یا گلا رنگا ہو گیا یا پھر کوئی بھی جسم کا بازو رنگا ہو گیا جس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. وضو صرف ٹوٹتا ہے جسم سے کوئی ریاست نکلنے سے سود نکلنے سے سو جانے سے یا پھر نماز میں کہاں لگا کر ہنسنے سے. تو یہ تھا جی 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 کپڑوں سے خون نکلا. اب وہ ابھی ہم نے جو پڑھا نا اگر خون بھی نجس ہے ناپاک ہے خون اگر ایک درہم کی مقدار سے کم ہو درہم کی مقدار سے کم لگا تو اس میں دھونے سے بہتر ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہی پڑھ لے نماز تو صحیح ہے نماز ہو جائے گی. ایک درہم کی مقدار یا اس سے زائد ہو جائے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے. درہم کا کل آپ نے اندازہ لگایا تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تھیلی پہ پانی ڈالے یا جتنی دیر آپ کو پانی ٹھہرتا ہے وہ سمجھے کہ اتنا ایک درہم کی مقدار ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے کے داخل کے برابر اگر نجاست لگی اور اس سے کم لگی ہو تو وہ یعنی اس کے ساتھ نماز جائز ہے. اور پھر آپ نے درہم کی مقدار مقرر کر دی. ویسے یہ بولتے تھے بس آدھ کی مقدار. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے ریاست نکلتی ہے اس کو بس آدھ کہا جاتا ہے. تو وہاں جو ریاست جہاں سے نکلتی ہے اس کو اگر جیل کو اگر کھولا جائے تو اتنی ساری جگہ بنتی ہے. تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بس آدھ کی مقدار اگر یا اس سے کم ریاست اگر ہو تو پھر وہ معاف ہے. تو پھر یہ لفظ اتنا اچھا نہیں تھا کہ پھر درہم کی مقدار درہم چیزیں بولنا شروع کر دیا گیا تاکہ مسئلہ بھی بیان ہو جائے اور جو ہے نا وہ لفظ بھی ایسا بولنا نہ پڑے. اب اس میں ایک بات آپ سے یہ آئی ہے کہ دیکھیے استنجا کرنے کا طریقہ پتھر کے استعمال کا طریقہ بیان کیا گیا. پانی کے ساتھ اگر استنجا کریں تو انگلیاں کیسی کون سی استعمال کرنے یہ بیان کیا گیا. اگر ہم اس کو بات کو بیان کریں تو لوگ کبھی یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں آپ کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو کافروں نے یہ کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے ہر بات تمہیں بیان کرتا ہے استنجا کرنے کا طریقہ تمہیں بیان کرتے ہیں قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے. قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جاتے تھے کھیتوں میں تب حضور نے بیان فرمایا کہ تم جب بیٹھنے لگو تو جب بالکل زمین کے قریب بیٹھ جاؤ تو پھر کپڑے اتارو یعنی پھر جو ہے نا وہ شرمگاہ سے کپڑا اتارو. تو اس طرح سے حضور نے اور بھی چیزیں بیان کی. حدیث پاک میں اور پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ حدیثیں اس پر پڑھیں گے. تو صحابہ کے کافروں نے کہا کہ یہ تمہارے نبی کیا ہے بھائی ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہی تو ہمارے نبی